نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت کے دروازے پر، یہ ہے اس مضمون کا عنوان جس کا آج ہم مطالعہ کریں گے۔ موت کے دروازے پر مولانا یوسف اصلاحی صاحب لکھتے ہیں، کچے دھاگے میں بندھی ہوئی موت کی تلوار ہر وقت آپ کے سر پر لٹک رہی ہے۔ کچھ نہیں معلوم کہ زندگی کا یہ کچا دھاگا کب ٹوٹ جائے اور موت کی تلوار آپ کا کام تمام کر دے۔ اس نازک ترین صورتحال میں آپ زندگی کی گھڑیاں گزار رہے ہیں اور کسی وقت یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی زندگی کے کتنے لمحے باقی ہیں۔ کسی بھی وقت آپ دوسری دنیا کی طرف منتقل ہو سکتے ہیں۔ آپ چاہیں جب بھی منتقل ہونا ہے، نہ چاہیں جب بھی منتقل ہونا ہے۔ آپ کو دوسری دنیا کا یقین ہو جب بھی منتقل ہونا ہے، اور آپ دوسری دنیا پر یقین نہ رکھتے ہوں تب بھی منتقل ہونا ہے۔ یہ انتقال بہرحال ایک دن ہونا ہے۔ ہر متنفس جس نے زندگی پائی ہے، ایک دن اسے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں ارشاد ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت سے بچنے کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں۔ آدمی کہیں ہو، کس حال میں ہو، موت سے بچ نہیں سکتا۔ موت سے بچنا ممکن نہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 78 میں ارشاد ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہو، موت بہرحال آ کر رہے گی، تم خواہ کیسی ہی مضبوط عمارتوں میں ہو۔ موت کے وقت کوئی طاقت نہیں ٹال سکتی۔ موت کے وقت کو کوئی طاقت نہیں ٹال سکتی۔ اللہ نے ہر متنفس کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ یہ مقرر وقت پورا ہونے کے بعد کسی کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ سورہ منافقون کی آیت نمبر 11 میں ارشاد ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ ہرگز کسی شخص کو مہلت نہیں دیتا جب اس کی مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے۔ موت ایک ایسی یقینی حقیقت ہے جس کے لیے دلیل و حجت کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ لا تعداد انسان اس کا مزہ چکھ چکے ہیں۔ جو موجود ہیں انہیں یقیناً ایک روز اس کا مزہ چکھنا ہے، اور جو آئندہ دنیا میں آئیں گے وہ بھی یقیناً ایک روز موت کا منہ دیکھیں گے۔ سوچنے کی بات صرف یہ ہے کہ موت کا استقبال آپ کن جذبات اور کیفیات کے ساتھ کرتے ہیں۔ زندگی کی آخری لمحات ہی انسان کا اصل مقام متعین کرتے ہیں کہ بندہ عظمت یا ذلت کے کس درجے پر ہے۔ ایک مغربی شاعر نے کتنی سچی بات کہی ہے، اگر تم کسی انسان کو اس کے تمام اوصاف و خصائل کے ساتھ اصل صورت میں دیکھنا چاہتے ہو تو انتظار کرو، اس وقت تک انتظار کرو جب موت کا دروازہ اس پر کھل جائے۔ اس وقت وہ سارے بناوٹی پردے ہٹ جائیں گے جو انسان اپنی حقیقی صورت پر ڈال لیتا ہے۔ اس کی روح موت کی دستک سنتے ہی سارے نقاب پھاڑ ڈالتی ہے اور بے حجاب ہو کر دنیا کے سامنے آ جاتی ہے۔ واقعہ یہی ہے کہ آدمی کی بے نقاب شخصیت زندگی کے آخری لمحات ہی میں سامنے آتی ہے، اور یہی لمحات بتاتے ہیں کہ آدمی دنیا سے کامیاب جا رہا ہے یا ناکام۔ اسی لیے ہر مومن زندگی بھر یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو۔ یہی اس کی سب سے بڑی تمنا ہوتی ہے، اور اسلام نے اسے یہی تعلیم دی ہے۔ جنازے کی نماز پڑھتے ہوئے جب موت کے شکار انسان کا لاشا اس کے سامنے ہوتا ہے، وہ سوز و غم میں ڈوبی ہوئی دلگیر آواز میں اپنے پروردگار سے یہی کہتا ہے، وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، پروردگار ہم میں سے جس کو بھی تو موت دے، اس حال میں موت دے کہ وہ ایمان پر قائم ہو۔
جنازے کی نماز میں پڑھے جانے والی دعا کے یہ الفاظ اس لائق ہیں کہ آدمی کبھی ان کو ذہن سے اوجھل نہ ہونے دے اور یاد رکھے کہ آخر کار ایک دن اسے بھی اسی طرح دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ فکر کی بات یہ نہیں ہے کہ رخصت ہونا ہے، رخصت تو ایک دن ہونا ہی ہے۔ فکر کی بات اگر کچھ ہے تو صرف یہ ہے کہ پروردگار اس حال میں اس دنیا سے اٹھائے کہ سینہ ایمان کے نور سے منور ہو۔ زندگی کا کچا دھاگا کب ٹوٹے گا، موت کا دروازہ کب کھلے گا اور کس چپے زمین پر کھلے گا اور کب آپ اس میں چاروں ناچار داخل ہو جائیں گے، یہ کسی کو معلوم نہیں۔ یہ راز صرف عالم الغیب ہی کو معلوم ہے۔ سورہ لقمان کی آیت 34 میں ارشاد ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ کوئی متنفس نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائی کرنے والا ہے، اور نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ کس سرزمین پر اس کو موت آنی ہے۔ اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ ہر لمحے آپ اس اندیشے کے ساتھ گزار رہے ہیں کہ ممکن ہے یہی زندگی کا آخری لمحہ ہو۔ ہر دوسرا لمحہ موت کا لمحہ ہو سکتا ہے اور آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دوسری دنیا میں منتقل ہو سکتے ہیں۔ جب واقعہ یہ ہے اور کون کہہ سکتا ہے کہ یہ واقعہ نہیں ہے، تو پھر خود ہی اپنے ضمیر سے پوچھئے کہ خاتمہ بالخیر کی تمنا میں آپ کس قدر صادق ہیں، ایمان پر خاتمے کی دعا آپ کتنے اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ہر دوسرا لمحہ جو یک آپ کو دوسری دنیا میں منتقل کر سکتا ہے، کیا واقعی آپ اس کیفیت، شعور، احساس اور بیداری کے ساتھ گزار رہے ہیں کہ اگر یہی لمحہ زندگی کا آخری لمحہ ہو تو یہ ایمان کا لمحہ ثابت ہو، اللہ کی اطاعت کا لمحہ ثابت ہو، معصیت اور نافرمانی کا لمحہ نہ ہو۔ یہ خالص آپ کا ذاتی مسئلہ ہے، آپ کی اور صرف آپ کی کامیابی اور ناکامی کا مسئلہ ہے۔ کوئی دوسرا اس مسئلے میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا، نہ یہ دوسروں کو مطمئن کرنے کا مسئلہ ہے۔ یہ صرف اپنی ذات کو مطمئن کرنے کا مسئلہ ہے، اپنے ضمیر سے جواب لینے اور اسے مطمئن کرنے کا مسئلہ ہے۔ سامنے آنے والے نتائج صرف آپ ہی کو بھگتنے ہیں، کوئی دوسرا قطعاً آپ کا شریک حال نہ ہوگا۔ کس قدر قابل رشک ہے وہ موت جو اس حال میں آئے کہ آدمی کو ایمان کی دولت حاصل ہو اور وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو۔ موت کے اس پار کیا ہے اور انسان کو کن حالات سے دوچار ہونا ہے، کچھ نہیں معلوم۔ حیرت انگیز دریافت اور ایجاد کے باوجود انسانی معلومات کے ذرائع اس معاملے میں ذرا کام نہیں دے سکتے۔ البتہ وہ لمحات جب آدمی موت کے دروازے پر ہوتا ہے ضرور کچھ پتہ دیتے ہیں کہ رخصت ہونے والا کیسا ہے اور اس کا کیا انجام ہونے کی توقع ہے۔ تاریخ کے صفحات میں کتنے ہی خوش نصیبوں کے وہ لمحات محفوظ ہیں جب وہ موت کے دروازے پر تھے۔ اس وقت اسلامی تاریخ کے 3 بزرگوں کے آخری لمحات کی ایمان افروز کیفیات سے ایمان کو تازہ کیجیے اور دعا کیجیے کہ دم واپسی اللہ رحمان الرحیم ہمیں بھی ان کیفیات میں سے کچھ حصہ عطا فرمائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ میرے والد مرض موت کے آخری ایام میں بے ہوش ہو گئے تو میری زبان سے بے اختیار نکل گیا، افسوس میرے باپ کو سخت بیماری ہو گئی ہے۔ اتنے میں والد محترم کی آنکھ کھل گئی تو فرمایا، عائشہ یہ بیماری نہیں ہے، یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ نے سورہ قاف کی آیت نمبر 19 میں ارشاد فرمایا، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، اور موت کی جان کنی حق لے کر آ پہنچی، یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ پھر پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کپڑوں میں کفنانا گیا تھا؟ میں نے عرض کیا 3 کپڑوں میں۔ پھر پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس دن وفات پائی تھی؟ میں نے عرض کیا پیر کے دن۔ میں اپنے رب سے امید کرتا ہوں کہ آج رات اور دن کے درمیان میری موت واقع ہو جائے۔ پھر اپنے کپڑوں کی طرف دیکھا اور کہا، 2 کپڑے مزید ملا کر مجھے انہی کپڑوں میں دفنا دینا۔ میں نے کہا، یہ کپڑے تو پرانے ہیں۔ زندہ انسان مردہ کے مقابلے میں نئے کپڑے کا زیادہ ضرورت مند ہے، اور یہ کفن تو ریم اور خون کے لیے ہے۔ اور جب آپ کی سانس اکھڑنے لگی تو دعائے یوسفی آپ کی زبان پر تھی،
توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین، یا اللہ تو مجھے اس حال میں اٹھا کہ میں مسلم اور تیرا فرمانبردار ہوں، اور مجھے صالح بندوں میں شامل فرما۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کا جب بالکل آخری وقت آ گیا تو آپ نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے، مٹھیاں کس لیں، اور زبان پر یہ کلمات تھے: الہی تو نے حکم دیا اور ہم نے حکم عدولی کی، پروردگار تو نے منع فرمایا اور ہم نے نافرمانی کی، یا اللہ میں بے قصور نہیں ہوں کہ معذرت کروں، طاقتور نہیں ہوں کہ غالب آ سکوں، پروردگار اگر تیری رحمت شامل حال نہ ہوگی تو میں ہلاک و برباد ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد 3 بار کہا لا الہ الا اللہ، اور روح جسم سے پرواز کر گئی۔ شہید کربلا نواسہ رسول رضی اللہ عنہ پر ہر طرف سے دشمنوں کا نرغہ تھا۔ آپ بھی برابر تلوار چلا رہے تھے، پیدل فوج پر آپ ٹوٹ پڑے، تنہا اس کے قدم اکھاڑ دیے۔ عبداللہ بن عمار کہتا ہے میں نے نیزے سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا اور ان کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ میں چاہتا تو ان کو قتل کر سکتا تھا، لیکن میں نے خیال کیا میں یہ گناہ اپنا سر کیوں لوں۔ دائیں بائیں ہر طرف ان پر حملے ہو رہے تھے، لیکن وہ جس طرف مڑ جاتے تھے دشمن بھاگ کھڑا ہوتا تھا۔ وہ اس وقت کرتا پہنے ہوئے تھے اور سر پر عمامہ تھا۔ اللہ کی قسم میں نے کبھی کسی شکستہ دل کو جس کا سارا گھر خود اس کی آنکھوں کے سامنے تیغ ہو گیا ہو، ایسا بہادر، ثابت قدم، مطمئن اور جری نہیں دیکھا۔ حالت یہ تھی کہ دائیں بائیں سے دشمن اس طرح بھاگ کھڑے ہوتے تھے جس طرح شیر کو دیکھ کر بکریاں بھاگ جاتی ہیں۔ دیر تک یہی حالت رہی۔ اس دوران میں آپ کی بہن حضرت زینب بنت فاطمہ رضی اللہ عنہا خیمے سے نکلیں۔ ان کے کانوں میں بالیاں پڑی ہوئی تھیں۔ وہ چلاتی تھی کاش آسمان زمین پر ٹوٹ پڑے۔ پیاس کی شدت سے آپ رضی اللہ عنہ کا برا حال تھا۔ پانی پینے کے لیے آپ رضی اللہ عنہ فرات کی طرف بڑھے۔ اچانک دشمن کی طرف سے ایک تیر آیا اور آپ رضی اللہ عنہ کے مبارک حلق میں پیوست ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تیر کھینچ لیا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے ہاتھ منہ کی طرف اٹھائے تو دونوں چلو خون سے بھر گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے خون آسمان کی طرف اچھالا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا الہی میرا شکوہ تجھی سے ہے، دیکھ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ زرع بن شریک نے اسی دوران پہلے بائیں ہاتھ کو زخمی کیا، پھر شانے پر تلوار ماری۔ آپ رضی اللہ عنہ کمزوری سے لڑکھڑائے۔ سنان بن انس نے بڑھ کر نیزہ مارا اور آپ رضی اللہ عنہ زمین پر گر پڑے۔ پھر اسی ظالم نے نواسہ رسول کو ذبح کیا اور سر تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وما علینا الا البلاغ۔